ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کسی ملک میں ایک خوبصورت سی جھیل کے کنارے ایک بطخ اپنے گھونسلے میں 6 انڈوں کے اوپر آرام سے بیٹھی انڈوں میں سے بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن بطخ نے دیکھا کہ 6 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف اور بڑا سارا ہے۔ بطخ نے اس بڑے سے انڈے کو دیکھ کر سوچا، مجھے امید ہے کہ اس انڈے میں سے نکلنے والا بچہ آج تک کے بچوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا سا ہوگا۔ بطخ نے پہلی بار ایسا مختلف سا انڈا دیکھا تھا، اس لیے وہ بڑی بے چینی سے اس میں سے بچہ نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایک ایک کر کے انڈے چٹخے اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے کویک کویک کرتے باہر نکل آئے، لیکن بڑے والے انڈے میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ بطخ تو بڑی اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید میں اچھی طرح سے اس انڈے کے اوپر نہیں بیٹھی، اب دوبارہ بہت اچھی طرح سے اس انڈے کے اوپر جم کر بیٹھوں گی۔ پھر بطخ دوبارہ سے اس انڈے کے اوپر بیٹھ گئی اور باقی سارے بچے اپنی ماں کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ آخر ایک دن صبح صبح انڈا چٹکنا شروع ہوا، ہر کوئی بے صبری سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس انڈے میں سے سلیٹی رنگ کا ایک بچہ نکلا جو باقی بچوں سے بالکل الگ تھا اور اس کی شکل کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ بطخ اور بچے تو حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ میرے سارے بچے تو کتنے پیارے ہیں، لیکن یہ بچہ تو کسی سے نہیں ملتا، یہ کیوں اتنا مختلف ہے؟ بطخ اداسی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی شاید یہ بھی ایک دن اپنے باقی بہن بھائیوں کی شکل سے ملنے لگے۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، بدصورت والا بطخ کا بچہ بالکل نہ بدلا۔ روزانہ جب سارے بچے اماں کے ساتھ سیر پر نکلتے تو اس کے بہن بھائی اس کو سب سے پیچھے چھوڑ دیتے۔ کتنی بدصورت بطخ ہو تم ہماری جیسی تو بالکل نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تم ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمارے ساتھ مت آؤ، تم جاؤ یہاں سے۔ بدصورت بچہ یہ ساری باتیں سن کر بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن جھیل کے اوپر جا کر روتے ہوئے خود سے کہنے لگا، اماں کتنی اداس ہے، میرے بہن بھائی بھی مجھے پسند نہیں کرتے، میں کیوں اتنا بدصورت ہوں؟ اور جھیل میں اپنا عکس دیکھ کر بولا، میرے بہن بھائی ٹھیک کہتے ہیں، میں تو واقعی بہت بدصورت ہوں، اماں نے مجھے ایک بار بھی پیار نہیں کیا، اب میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور پھر اس نے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جنگل میں رہنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے بہت دور نکل گیا۔ پھر جب چلتے چلتے رستے میں وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کیا اور پھر چل پڑا۔ پھر چلتے 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 رستے میں ایک جھیل آ گئی، اس نے جھیل میں تیرنا شروع کیا، تیرتے تیرتے جھیل کے دوسرے کنارے کے اوپر جا پہنچا۔ اب تو رات ہو گئی، اس کے بعد دن نکل آیا اور یوں ہی چلتے چلتے موسم تبدیل ہو گیا، تیز بارش ہونے لگی اور بدصورت بچہ سردی سے ٹھٹرنے لگا، اسے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد برف باری ہونے لگی اور سارا جنگل سفید سفید برف سے ڈھک گیا۔ بڑی مشکل سے چلتے چلتے سردی میں ٹھٹرتے ٹھٹرتے وہ ایک فارم ہاؤس پر پہنچا اور مرغی کے دربے میں گیا، لیکن مرغی بڑی غصے کی تیز تھی، اس نے فوراً بیچارے بطخ کے بچے کو نکال کے باہر پھینک دیا اور بولی، تم کیسی بطخ ہو، فوراً بھاگو یہاں سے۔ پھر اس بیچارے بدصورت بچے کو کتے کا گھر نظر آیا۔ جب وہ کتے کے گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے ایک بڑا سارا کتا نکل کے آیا اور بولا، اے کدھر منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ کیا یہ تمہارے ابا کا گھر ہے؟ بیچارہ بدصورت بچہ وہاں سے بھی لوٹ گیا
اور سردی میں ٹھٹرتے ٹھٹرتے گائے کے باڑے کے پاس پہنچا۔ گائے اسے دیکھ کر بولی، ماں ماں، تم جیسی بدصورت بطخ کو میں اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم اتنے ڈراؤنے ہو، مجھے ڈر ہے میں ڈر کے مارے دودھ دینا بند نہ کر دوں۔ فوراً دور چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اس وقت فارم کی مالکن کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ سردی سے کانپتا ہوا بیچارہ بطخ کا بچہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو اس کا دل بڑا دکھا۔ وہ فوراً ایک تولیے میں بطخ کو لپیٹ کر گھر کے اندر لے آئی اور پیار سے اسے آتش دان کے پاس بٹھایا تاکہ اس کی سردی ختم ہو جائے۔ بدصورت بچے نے فارم کی مالکن کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ مالکن بولی، پیاری بطخ، تم جلدی سے خود کو سکھا لو اور سردی ختم کر لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر مالکن بطخ کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ اس گھر میں ایک گندی لڑاکا بلی بھی رہتی تھی جو دور دور سے بطخ کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ جب مالکن کمرے سے چلی گئی تو اس نے بیچاری بدصورت بطخ کو بہت تنگ کیا۔ پھر ایک روز بطخ نے مالکن سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ اب بیچارہ بدصورت بطخ دوبارہ سفر پر نکلا۔ اس بار موسم بدل چکا تھا اور بہار آ چکی تھی۔ راستے میں چلتے چلتے اس نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی۔ بڑے دنوں کے بعد پانی کو دیکھ کر بطخ بہت خوش ہو گئی اور وہ فوراً پانی میں تیرنے کے لیے اتر گئی۔ جب تیرتے تیرتے اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ میں تو بدصورت تھا، یہ تو بڑی خوبصورت بطخ ہے۔ ارے یہ کیا، میری تو آواز بھی بدل گئی۔ پھر اس نے خوشی سے اپنے پر پھیلائے اور پانی میں دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑا، یا اللہ، میں کتنا بڑا اور خوبصورت ہو گیا ہوں۔ اماں اور میرے بہن بھائی مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ اچانک سامنے سے بالکل اسی کی طرح نظر آنے والے دو بہت خوبصورت پرندے تیرتے ہوئے آئے اور بولے، ہے کیسے ہو؟ تم کتنے خوبصورت ہو۔ ہم مرغابیاں ہیں، تم شاید راستہ بھول گئے تھے، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی ہماری طرح کی ہی مرغابی ہو۔ اور اس طرح بدصورت بچے کو اپنا خاندان واپس مل گیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کا انڈا غلطی سے بطخ کے انڈوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس کے بعد بدصورت والے بطخ کے بچے نے اپنی ہی طرح کی پرندوں کی ٹولی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ لیکن اسے اماں بطخ کی بہت یاد آتی۔ وہ سوچتا تھا کہ میں تو مرغابی ہوں اور غلطی سے بطخ کے انڈوں کے ساتھ میرا انڈا مل گیا، لیکن اماں بطخ نے میرا کتنا خیال رکھا۔ اگر وہ میرے انڈے کا خیال نہ رکھتی تو میں دنیا میں کیسے آتا؟ یہ بات اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتائی اور کہا کہ مجھے اماں بطخ کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر اپنی مرغابی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوبارہ اماں بطخ کی تلاش میں نکلا اور چلتے چلتے اسی جھیل پر پہنچا اور دوڑتا ہوا اماں بطخ کے پاس گیا۔ مجھے پہچانا؟ میں وہی بدصورت بطخ ہوں، اصل میں تو میں مرغابی ہوں، بڑے ہونے کے بعد میری خوبصورتی آئی ہے۔ اماں بطخ بہت حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی اور بولی، میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھی اور اداس بھی تھی۔ خوش آمدید میرے بچے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی بہت شرمندہ ہوئے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا بہت مذاق اڑایا، تمہارا دل بہت دکھایا، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ چلو پھر سے مل کر تیرنے چلتے ہیں۔ اور پھر سب خوشی خوشی سیر کو نکلے۔
سب سے آگے اما بطخ، اس کے پیچھے سارے بچے، اور سب سے آخر میں سب سے زیادہ خوبصورت سفید سفید مرغا بھی۔ اور پھر وہ سب بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی ختم۔ اور بھی مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے گل بقولی کڈ کو سبسکرائب کر لو۔